کہہ سکتے ہیں چلے گا دیکھیں گے کیا ہوگا وہی ہوگا. مومن کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. مومن یا تو اپنے آپ کو تبدیل کرے گا یا مومن ہمیشہ تبدیلی کے بعد بھی اس پریشانی میں رہے گا. میں جب مروں گا تو آقا نے فرمایا کہ مرنے وقت گناہگاروں کو بڑی سختیاں ہوتی ہیں. تو موت کی مجھے پریشانی رہے, قبر کی مجھے پریشانی رہے, ہر چیز اعمال کا جواب دینے کی مجھے پریشانی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقوی اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر جس نے ایمان لایا, ویقیمون الصلاۃ, اور جس نے جو نماز قائم رکھتا ہے, جس نے نماز قائم کی نہیں, جو رکھتا ہے یعنی لگاتار نماز پڑھتا ہے, اور نماز بھی وہی پڑھے گا جس نے ایمان لایا, نماز بھی وہی پڑھے گا جو غیب پر ایمان لایا, اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. رَزَقْنَاهُمْ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا, جو کچھ ہم نے ان کو دیا, اس مال سے جن لوگوں نے خرچ کیا وہ کون ہوگے؟ ایمان والے, غیب پر ایمان لانے والے, نماز پڑھنے والے, اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے. اب آگے جو بات ہے تو مجھے اسی پہ اپنی تقریر شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں کیونکہ ہمیں میلاد کے بارے میں سننا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں سننا. تو اللہ فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے میرے محبوب, اور جن لوگوں نے ایمان لایا اس پر جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا؟ کیا نازل ہوا؟ قرآن ہوا نا. تو قرآن پر جنہوں نے ایمان لایا, اگلے جملے پہ دھیان دو, وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور جنہوں نے ایمان لایا اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. کیا آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ بولو, بس شروع ہو گئی, بات شروع ہو گئی. آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے. تورات میں, زبور میں, انجیل میں, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, بنی اسرائیل میں, بعد میں نبیوں کے جانے کے بعد, نبیوں کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کمی زیادتی کی, لیکن اللہ تصدیق کرتا ہے جو اللہ نے صبح زبور اور تورات اور انجیل نازل فرمائی, ہمیں فرما رہا ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. تو اب ایمان کا طریقہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. تورات میں تو گڑبڑ کیا ہے, انجیل میں بھی کیا کیا ہے؟ گڑبڑ کیا ہے. زبور میں بھی کیا کیا ہے؟ تحریف کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیسے ایمان لائیں؟ تو ہمیں ایمان ایسے لانا ہے, اے اللہ میں اس تورات پر ایمان لاتا ہوں, انجیل پر ایمان لاتا ہوں, زبور پر جو تو نے نازل کی, اس میں کوئی تحریف نہیں. جو آج کی ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو اللہ نے نازل کی, کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کو بھی ایمان لانا ہے؟ اس لیے کہ میلاد کے زیادہ تر واقعات تورات اور انجیل میں ہیں. آپ پہنچے گئے؟ کیونکہ صاحب میلاد بعد میں آئے, اعلان ان کا کب ہوا؟ پہلے ہوا. آواز سے بولو, پہلے. اعلان کب ہوا؟ پہلے اعلان ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور جنہوں نے آخرت کا یقین رکھا, یعنی آخرت پر ایمان. تو پتہ یہ چلا جو یہ سب باتیں عمل میں لائیں گے وہ لوگ کون سے؟ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے. کیا ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. جو یقین رکھیں گے وہ کیا ہیں؟ ایمان والے, کامیاب لوگ.
میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے میلاد کی محفل ہو، چاہے سیرت کی محفل ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب سے پہلے ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں آپ کس جماعت کے ساتھ ہیں، میں تو اہل السنہ والجماعت ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، جماعتی بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی غیر مسلم بھی قریب میں ہوگا، لیکن ہم سب سے یہ مخاطب ہیں کہ اسلام میں دو باتوں پر ضروری ہے توجہ دینا۔ کتنی باتوں؟ دو باتوں۔ پہلی بات ہے ایمان لانا۔ کیا؟ ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے ماننا۔ کیا؟ ماننا۔ پہلے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی ایمان کو عربی میں عقیدہ کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ عقیدہ مطلب یہ ہوتا ہے ایسی مضبوط بات گھانٹ لو، ایسی مضبوط گھانٹ باندھ دو کہ وہ نہ کھلے، اس کو عقدہ بھی کہتے ہیں، اسی سے عقیدہ ہے۔ یعنی عقیدہ ایسی بات ہے جو کبھی کھلے نہ، یعنی کبھی اس میں شک نہ آئے، کبھی اس میں زلزلہ نہ آئے، کبھی اس میں کمزوری نہ آئے۔ اگر کمزوری آ گئی تو عقیدہ ختم ہو گیا، شک آ گیا تو عقیدہ ختم ہو گیا۔ اسلام میں دو باتیں ہیں، ایک ہے عقیدہ یعنی ماننا، دوسری ہے عمل یعنی کرنا۔ پہلا کیا ہے؟ عقیدہ مطلب ماننا ہوتا ہے، اور عمل مطلب کرنا ہوتا ہے۔ تو ماننا کیا ہے تو آپ نے پہلے بھی سنا، آج بھی سنا دوں گا جلدی جلدی میں۔ ماننا ہے آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مانا۔ اب جس نے اللہ کو مانا وہ اللہ کی مانے گا۔ اللہ کو ماننا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ، بولو، اللہ کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مانے گا۔ ایک ہوتا ہے اللہ ماننا، دوسرا ہوتا ہے اللہ کا ماننا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مانا، اس کا مطلب اللہ کا بھی آپ کو ماننا ہے۔ اے اللہ ماننے والے، اللہ کا مان، ایمان مکمل ہے۔ اگر اللہ کو مان لیا، اللہ کی نہیں مانی تو ایمان مکمل نہیں، چاہے تو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ کو مانا تو اللہ کی مان، وملائکتی، ہم نے ملائکہ کو مانا۔ اب جو اللہ نے ملائکہ کے بارے میں منوایا وہ مان، اور ملائکہ کو بھی مان۔ وَكُتُبِهِ، میں نے اللہ کی کتابوں کو مانا۔ اب اللہ کی کتابیں جس نے مان لی تو اللہ کی کتابوں کی بھی مانے گا۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، مانتا تو ہے، تو کیا قرآن کی مانتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قرآن ماننا، دوسرا ہوتا ہے قرآن کی ماننا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، پھر اللہ کی ماننا، یہ دو باتیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، ملائکہ کو ماننا، ملائکہ کے حقیقت کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کی کتاب کا ماننا، ورسولی، اللہ کے رسولوں کو ماننا۔ آپ نے جب اللہ کے رسول کو مانا تو کیا مانا؟ یہیں سے آج میلاد کی بات شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مانا اللہ کے رسول کو، کیا مانا یہ بتاؤ؟ قرآن کے باہر کوئی بات ماننے ہو گئے تو کیا اللہ مان جائے گا؟ مثال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو کیا ایسا آپ مانتے ہیں جو اللہ قرآن میں نہ کہتا ہو؟ اگر آپ ایسا مانتے ہیں جو اللہ نے نہیں منوایا تو کیا آپ نے اللہ کی مانی؟ جب نہیں مانی تو اب ایمان کہاں گیا؟ ابھی تو لٹکا ہوا ہے نا۔ اسی لیے ہمارے سنی علماء کرام بار بار عقیدے کی کیا کہتے ہیں، عقیدے پر بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ گرو نانک صاحب نے بھی رسول اللہ کی نعت پڑھی یا نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ گاندھی جی جب اس ہندوستان میں آزادی کی لڑائی انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے
اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے کسی ہندو بڑے دیوتا کی مثال دیتا، لیکن ان کا معاشرے میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے، مجھے مجبوراً مثال دینی پڑتی ہے ابو بکر صدیق کی، کہ دنیا پر اگر کسی کو حکومت کرنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات کیا ہے، تعریفیں تو ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ہوا تعریف کرنا، دوسرا ہوا ماننا۔ آپ نے اگر رسول اللہ مانا، آدھا مانا یا پورا مانا؟ بتائیے، پورا آواز سے، ارے آواز بولو، یہ ایمان کی بات ہے۔ کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، خاموش ہو گئے تو نعوذ باللہ ایمان کو نقصان پہنچے۔ پورا مانا انشاءاللہ، پورا ماننا ہے نا، وہ رسولی ہی، ہم نے اللہ کو مانا تو پورا مانا، ملائکہ کو مانا پورا مانا، ملائکہ کو مانا، کتابوں کو مانا پورا مانا، رسول اللہ کی بات آ گئی تو ہم کیوں الگ الگ ہو گئے؟ پورا مانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حج کرنے ہم بھی جاتے ہیں، کعبہ سب جاتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، نماز سب کعبے کی طرف پڑھتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، رمضان کے روزے سب رکھتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر بات ہوتی ہے، ہر معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جاتا ہے وہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر۔ تو یاد رکھنا چاہیے، کب سے رسول اللہ کو آپ مانیں گے؟ آپ 40 سال سے پہلے مانتے ہیں یا 40 سال کے بعد؟ ہم 40 سال سے پہلے مانتے ہیں، صبح سے مانتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہ آپ بریلوی ہو، سنی ہو سوال کر رہا ہوں، میں آپ کو جنرل طور پر بتاتا ہوں، اے مسلمانوں، آپ قرآن کے پابند ہیں، سنت رسول اللہ کے پابند ہیں، جب تک آپ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہ پکڑو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو میرا سوال جنرل ہے، یہ تو آپ اپنی بات کہہ رہے ہو، سنیوں کی بات کہہ رہے ہو، کیونکہ آج بات بھی سنی ہو گئی ہے، وہابی ہو گئی ہے نا؟ حالانکہ قرآن تو ایک ہی ہے نا، سنت تو ایک ہی ہے، آدھی سنتیں وہابی ہو گئی تو آدھی سنتیں سنی ہو گئی، یہ تو معاملہ ہی نہیں۔ آدھا قرآن نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو سکتا ہے آدھا قرآن وہابی ہو جائے تو آدھا سنی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یار ایمان یہ ہے کہ قرآن جو کچھ کہے وہ ماننا ہے، رسول اللہ جو کچھ فرمائے وہ ماننا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میلاد کی بات ہے، آپ رسول اللہ کو 40 سال کے بعد مانتے ہیں یا 40 سے پہلے؟ اگر آپ رسول اللہ کو 40 سال سے پہلے مانتے ہیں تو صحابہ نے تو 40 سال پہلے نہیں مانا ہے، مانا ہے؟ کہاں مانا؟ اگر مانا ہوتا تو پھر کیوں پوچھتے آپ مجھے معجزہ دکھاؤ، آپ نبی ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ جاءت لی دعوتی الاشجار ساجدۃ، جاءت لی دعوتی الاشجار ساجدۃ، تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیڑ کو بلایا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تمشی الیہ، آقا کے پاس چلتے گیا پیڑ، ہے نا؟ علی ساکن، جڑوں پر، کس پر؟ جڑوں پر، ہے نا؟ جڑ پر، ساک کہتے ہیں کس کو؟ ٹکنے کو، ٹھیک ہے؟ ٹکنے سے نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ پاؤں، ٹکنے سے اوپر باز کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹانگ، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹکنوں پر چل کے گیا، کیونکہ اس کے تو پاؤں تھے نہیں۔ بلا ساکن، بلا ساکن، علی ساکن بلا قدمی، پاؤں کے بغیر اپنے جو ہے نا ٹکنوں پر چل کے گیا۔ وہ پیڑ کیوں چل کے گیا؟ ایک اعرابی آیا، کہا میرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں، کہا کیا دلیل ہے آپ؟ انہوں نے کہا کیا دلیل، میں کو یا آپ کو دکھاؤ؟ کہا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ کہا جاؤ اس پیڑ کو میں بلاؤں یا تم ہی کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے؟
تو وہ احرامی گیا اور اس نے پیڑ کو کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہا ہے. تو پیڑ جو ہے نا جڑوں پر نکال کے جو ہے نا سجدہ کرتے ہوئے آقا کے پاس آیا. ٹھیک ہے, گواہی پوری ہوئی تو دوبارہ پیڑ چلا گیا اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بتاؤ صحابی مانتے ہیں 40 سال پہلے یا بعد میں؟ کیسے یہ بتاؤ جلدی جلدی کیسے؟ کیونکہ سوال ہوتا ہے صحابی نے مانا یا نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ بندہ ایمان لانے آیا تھا تب یہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ ایمان سے پہلے حضرت صحابی تھا؟ وہ تو ایمان لانے آیا تھا, صحابی تو نہیں تھا نا. صحابی کا مطلب ہے جو کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھنے کے بعد دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور دیدار کے بعد اسی کلمے پر جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو جائے, بیچ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو وہ صحابی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو جناب عالی میں آپ کے اس شک کو دور کر دوں. صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ ابتدائے اسلام تھا, قرآن عام نہیں تھا, حدیثیں عام نہیں ہوئی تھی. آہستہ آہستہ اسلام کا بیان ہوتا تھا. اسلام ایک ساتھ نازل ہوا یا آہستہ آہستہ؟ آہستہ ہوا. جب کوئی چیز آہستہ آئے تو یک بار علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا, حالانکہ یہ پوچھنے کا سوال نہیں تھا, لیکن قربان جائیے اس صحابی حضرت جابر پر, قربان جائیے, پوچھنے کا سوال نہیں تھا. انہوں نے ایمان لایا تو کام پہ لگ جاتے, نمازوں پہ لگ جاتے, حج پہ لگ جاتے, زکوٰۃ پہ لگ جاتے, تجارت پہ لگ جاتے, اچھے اخلاق پہ لگ جاتے, کردار پہ لگ جاتے. لیکن سوال کر دیا, اس لیے سوال کر دیا تاکہ تھانہ منڈی کے عاشقوں کو کوئی نہ بہکائے. وہ تو سوال کر کے وہ تو ایمان لا چکے تھے, لیکن سوال اٹھا. قربان جائیے, یہ سوال اٹھنا اللہ کی مرضی تھی. تو صحابی نے عرض کیا, متا وجدت لک النبوہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں نبوت کو اللہ نے کب رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ. فرمایا میں تب بھی نبی, میں تب سے نبی سلیکٹ ہوا ہوں. اس سے پہلے بھی جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے علیہ السلام. اب آئیے آدم علیہ السلام, جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم مبارک میں, جو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنی نگرانی میں بنایا, اس میں جب روح پھینکی وہ کون سا دن تھا؟ کون سا دن؟ جمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان جائیے, پتہ چل گیا کہ میرے نبی تب بھی نبی تھے جب ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے, اور جس دن آدم پیدا ہوئے یعنی بنائے گئے, ماں سے پیدا نہیں ہوئے, اللہ کی طرف سے بنائے گئے, تخلیق کیے گئے. جب آدم کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی تو وہ دن کون سا تھا؟ آواز سے بولو تاکہ پیچھے والے بھی سن لیں. گھر میں بہکائے نہیں, آج آپ کو فائدہ ملنا چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے. میں اسی قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دوں گا. آپ کتنی نمازیں پڑھیں, آپ کتنے حج کریں, آپ کتنی زکوٰۃ دیں, آپ کتنے امیر ہوں, آپ کتنے غریب ہوں, آپ کتنے اچھے ہو جائیں, جب تک عقیدہ درست نہیں کوئی چیز قبول نہیں, کوئی چیز درست نہیں. یہ کہنے والی بات نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی آپ کو بہکاتا ہے, بریلوی آیا بات کہہ دیا, نہیں بریلوی کے سامنے قرآن کھلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو حکایت بیان کر کے سنا دوں اور چل دوں. نہیں, میں قرآن کریم کی آیت آپ کو بتاؤں گا کہ بدعقیدہ کا عمل قبول نہیں. بے شک آپ کا ایمان ہے قرآن پہ. اگر قرآن کہتے بدعقیدہ کا عمل قبول نہیں تو آپ کیوں عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر قرآن کہتے بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں تو آپ کیا ٹھونستے ہیں زبردستی نمازیں؟ ہو سکتی ہے بہت یار. میں ایک بات بتاؤں, سچا پکا مسلمان داڑھی منڈا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. سچا پکا صحیح سنی داڑھی منڈے کے پیچھے مکروہ.
تحریمی واجب الاحاطہ سنی کے پیچھے، لیکن خرابی کیا ہے؟ سچا بھی ہے، پکا بھی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، داڑھی منڈا ہے، اور داڑھی منڈا ہونا فسق کی علامت ہے، تو علماء نے لکھ دیا نماز مکروہ تحریمی دوبارہ پڑھنی ہے، اگر غلطی سے اس کے لیے پیچھے پڑھ لی پھر اعادہ کرنا ہے۔ جب ایسے سنی صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز خراب ہو جائے تو بد عقیدہ کا حال کیا ہے؟ سوال ہی نہیں کرنا۔ ہاں؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ایل کے ایڈوانی نے جو ہے نا لگ بھگ 10-12 سال بنگلہ دیش میں امامت کی، جب وہ سی آئی ڈی میں تھے ایل کے ایڈوانی۔ بعد میں جو ہے وہاں سے آ کر اس نے خود یہ رپورٹ دی کہ میں داڑھی رکھا، قرآن پڑھا، سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ ایل کے ایڈوانی نے جو ہے انڈین پارلیمنٹ میں 40 قرآن کی آیتیں پیش کی کہ یہ قرآن سے نکال دو، ہے نا، کنسرن دا جہاد ورسز آف ہولی قرآن۔ قرآن کی جو آیتیں جہاد سے کنسرن تھی، اس نے کہا کہ اس کو نکال دو۔ تو اس پر بھی ہندوستان میں بڑے سال لگے، بحث چلی، جو ہے نا بہت کچھ ہوا، مسلمان علماء نے کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش کرو، جب تک ایمان عقیدہ درست نہ ہو، نماز بھی نہیں ہوتی، حج بھی نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، روزہ بھی نہیں ہوتا، کوئی عمل نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ عقیدہ درست ہونے کے بعد اگر کوئی بد عمل ہے تو اس سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ بے شک یہ بھی کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، کوئی سنی بن گیا تو کہتا ہے یار نماز کیا ہے، وہ سنی بھی بیکار، اس سے بھی اللہ ناراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ اس کا عشق کوئی کام نہیں کرے گا جب تک وہ دونوں باتوں کو نہ پکڑے، عقیدہ اور عمل کو۔ ان دونوں باتوں سے مل کر جو ہے نا سنی سنی بنتا ہے، ورنہ وہ ان سنی ہو جاتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ سمجھے آپ، ان سنی ہوتا ہے سن کے بھی نہ سنا۔ سنی ہوگا تو دونوں چیزوں کو پکڑے گا۔ یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، داڑھی والے بزرگ ہیں، نمازی ہیں، کرتا پہچانا، یار اب کیا کہنا میں ان کو، یہ تو سچے پکے مسلمان ہیں، اب کیا تنقید ان پہ کروں۔ مثال کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا نوجوان ہے، کاروبار اپنا کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھی ہے، دکان بند کر دیتا ہے، آزان ہو جاتی ہے، نماز پہ آ جاتا ہے، بس یہی تو میرا مطلب ہے تقریر کرنے کا، بس وہ تو ہو رہا ہے نا کچھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ جب تک درست نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ کون سی بات میں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، صحابی نے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا میں تب سے نبی ہوں جب سے جو ہے نا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ابھی تھے، تب سے پہلے بھی میں نبی ہوں۔ یا رسول اللہ آدم کب پیدا ہوئے؟ ایک دن آدم کی بات چھڑی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ جمعے کے دن انتقال ہوا۔ لیکن پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ عید المؤمنین، فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ مومنوں کی عید ہے۔ یا رسول اللہ مومنوں کی عید اگر جمعہ ہے تو کیوں ہے؟ کہا اسی دن آدم پیدا ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، آدم پیدا ہوئے تو ہمیں کیا مطلب ہے، عید کیوں ہو جائے گی؟ کہا کہ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے ملائکہ کو بھی پیدا کیا، لیکن جنوں اور ملائکہ میں سے اللہ نے جن کو اپنی امانت کے لیے سلیکٹ کیا وہ حضرت انسان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملائکہ کو آپ کے لیے ڈیوٹی لگا دیا گیا، آپ کو اللہ کی ڈیوٹی پر رکھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنی ڈیوٹی کے لیے آپ کو جو ہے نا سلیکٹ کیا، اللہ نے اپنے کاموں کے لیے آدم کو سلیکٹ کیا، آدم کی اولاد کو سلیکٹ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ مومنوں کی کیا ہے؟ عید۔ مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ بولیے، دو کیوں ہیں؟ تین کیوں ہیں؟ میلاد النبی بھی 4 کیوں ہیں؟ آگے بڑھیے۔ آدم علیہ السلام جمعہ کو پیدا ہوئے تو جمعہ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی عیدوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا تھا جو ہے نا خوشی منانا، عید کا مطلب خوشی ہے نا، جس دن بڑی عید ہوتی ہے میں آپ کو قسم دلاتا ہوں اس دن آپ کیا خوشی مناتے ہیں؟ آپ یہ خوشی مناتے ہیں اس دن آپ نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، عید نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دوستوں سے ملتے جلتے ہیں، یہی تو خوشی ہے یا اور کچھ؟ اور کچھ کرتے ہو آپ؟ سچ کہیں ہو گئی نا خوشی؟
ارے یار وہ تو چھوٹی موٹی خوشی ہے، کپڑے پہننا، غسل کرنا، نماز پڑھنا، گھر جانا، کھانا پینا، بچوں کو ٹہلانا، بچوں کو چیزیں دینا، ٹھیک ہے۔ آج میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، دیوبندی مولوی صاحب، کہا بچوں کی خوشیاں نہ مناؤ، بچوں کی خوشیاں بیوقوفی اس کی ہے نا۔ ایک دن جو ہے نا، مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ مولوی حضرات جو ہے نا منطق پڑھ کے بڑے چالاک ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں منطق کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تاکہ وہ نصف شیطان کی ختم ہو جائے۔ منطق تو کام میں آتی ہے لیکن اس سے بڑے بڑے الٹے کام بھی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی کو پوچھا، پاکستانی ہے جو بندی مولوی، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جس دن ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تھی، ہندوستان کے عالموں نے کہا یہ غدر ہے، اس میں شامل نہیں ہونا ہے مسلمانوں، پاکستان کے دیوبندی عالموں نے کہا یہ جہاد ہے۔ پھر اس مولوی کو سوال ہوا کہ حضرت یہ بتاؤ ایک ہی بات کیسے دو حکم ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ یہاں کے پاکستان کے علماء نے کہا جہاد ہے، ہندوستان کے علماء نے کہا نہیں فساد ہے۔ علماء تو آپ بھی دیوبندی وہ بھی دیوبندی، پھر کہا دیکھو یہ بات حالانکہ بڑی الٹی بات ہے، میں نے پھر اس پہ غور کیا، میں نے کہا کہ دیکھو اسلام کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا اپنے شاگردوں کو، ارے بیوقوفو آپ کو پتہ نہیں، منطقی جواب، کے ساتھ لڑے تو جہاد ہے، اور مسلمان جب مسلمان کے ساتھ لڑے تو فساد ہے، چونکہ ہندوستان کے مسلمان اگر شامل ہو جاتے وہ کن سے لڑتے؟ مسلمانوں سے، تو یہ فساد ہو جاتا، اور اگر پاکستان کے لڑتے تو وہ کافروں سے لڑتے۔ اس چال بازی کا بھی ہمارے اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ جنگ ہوتے اعلانیہ جنگ، جہاد ہوتے اعلانیہ جہاد، لیکن چال بازی سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام عالی مقام نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ ہم اس کو بلائیں گے، آپ چھپ کے رہیں، ہم یزید کی پارٹی کے لیڈر کو بلائیں گے، آپ چھپ کے رہنا، جب ہم کھانستے تو آپ اس کو قتل کرنا۔ وہ آیا، وہ چھپے رہے، 3 بار گھر والے نے کھانسا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکلے۔ وہ یزید پارٹی کا لیڈر بھاگ گیا، اس کے بعد مسلم بن عقیل نکلے تو گھر کے اس بزرگ نے کہا ہے مسلم بن عقیل اتنا بڑا موقع دیا تھا لیکن آپ نے گنوایا، کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کہا کہ میں سوچتے سوچتے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مومن کا کام ہے میدان میں اتر جائے، پھر وہ بظاہر ہار جائے یا جیت جائے، جیت تو اس کی ایمان کی ہوتی، جیت تو اس کی ایمان کی ہوتی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مومنوں کی عید ہے یعنی خوشی ہے، اس دن کیا کرتے ہیں آپ؟ نماز پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، ناخن اٹھاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کہاں آتے؟ ہو گئی نا خوشی؟ آج کیا کر رہے ہیں ہم میلاد میں؟ یہی خوشی تو ہم بھی کر رہے ہیں میلاد میں، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ کو اتنی اہمیت کیوں ملی کہ اس دن کون پیدا ہوئے؟ یہ بتائیے جب میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، استقبال کس نے کیا؟ آپ لوگ ادھوری جو تقریریں سنتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں نہیں رہتے، ایک بار فٹ کر لیا کرو بات کو، بس پھر ہے نا۔ میرے آقا گئے تو آسمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ابراہیم نے کیا علیہ السلام، حضرت آدم نے کیا علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، بہت سارے پیغمبران نظام استقبال کیسے کیا؟ کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اور آیا یہ ہے کہ اے محمد ظاہر میں آپ کا باپ ہوں لیکن حقیقت میں آپ میرے باپ ہو، یعنی میرے اولاد اتنی بلند ہے، سمجھا؟ وہ کیا ہوتا ہے حقیقت میں آپ باپ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اسی کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ آدم تو عزت کریں، استقبال کریں، خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جانا تھا؟ معراج میں کہاں جانا تھا؟ اللہ سے
تو یار ملاقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو آدم کو خوشی کیوں؟ ابراہیم کیوں خوش ہو رہے؟ یوسف علیہ کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سبوں پر درود و سلام بھیجے، وہ کیوں خوش ہو رہے؟ وہ اس لیے خوش ہو رہے کہ ان میں حسد نہیں تھا، ان میں محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، مرحبا بھی کہہ رہے ہیں۔ مرحبا کا معنی انگلش میں آج کے دور میں ہم ویلکم کہتے ہیں، ویلکم بھی کر رہے تھے اور مرحبا کر رہے تھے، عزت افزائی کر رہے تھے، ان کی نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کی خوشی نہیں منائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا حسدم من عندی، حسدم من عندی۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ یاد رکھیں گے، لکھ کے رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہوئی جن لوگوں کو، یہودیوں میں سے سب سے بڑا جلیل القدر عالم حضرت عبداللہ بن سلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آیا، اور آپ نے ابھی سنا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، اے میرے حبیب ایمان والا وہ ہے جو آپ پر جو نازل ہوا اس کو مانے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانے۔ یہودیوں کو بڑا عالم عبداللہ ابن سلام، جب میرے آقا مدینہ آئے تو مدینہ میں عبداللہ ابن سلام پیش ہوئے، یہودیوں کا بڑا عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کی، تو ان باتوں کا جواب جب پا لیا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد باہر نہیں نکلا، کہا یا رسول اللہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے آپ پر ایمان لایا، لیکن آپ ایسا کام کریں کسی ٹائم بڑے بڑے یہودیوں کو بلائیں۔